شک اللہ یہی چاہتا ہے یذهب عنکم الرجس، کہ آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور کرنا ہے۔ اہل البیت، اے اہل بیت اطہار، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو اللہ رب العزت کامل طہارت عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے، بولیے اللہ کی چاہت، ارادہ یرید، ارادہ کہتے ہیں چاہنے کو، کسی شے کے چاہنے کو کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کرنا۔ اللہ کا ارادہ، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دے اور انہیں کامل طہارت عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت۔ اب اس آیت مقدسہ میں بالعموم حضور علیہ السلام کے تمام اہل خانہ اور بالخصوص 5 تن پاک کا ذکر ہے۔ بالعموم حضور علیہ السلام کی پورے خاندان کا اور ازواج مطہرات، اور بالخصوص کن کا ذکر ہے؟ 5 تن پاک۔ اور یہ جو 5 تن پاک ہے نا، یہ اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے خود نہیں ان کو 5 تن پاک بنایا۔ ان 5 کو یعنی 5 تن پاک جو ہم کہتے ہیں نا، یہ 5 تن پاک ہم نے نہیں بنائے، بلکہ انہیں خود خدا نے اور مصطفیٰ نے 5 تن پاک بنایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے ایک جملہ بولا کہ بالعموم ازواج مطہرات اور بالخصوص حضور کے یہ جو 5 تن پاک ہیں، ان کا تذکرہ۔ حضرت محترم، اس کے اوپر آپ کوئی بھی کلام کرتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے اندر جو بھی بات ہو، جب تک اس کے سیاق و سباق کو نہ پڑھا جائے، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہاں 5 تن پاک کیسے مراد ہو گئے؟ اہل بیت سے، اہل بیت سے مراد 5 تن پاک کیسے ہو؟ کہ یہاں تو جو پیچھے آیت کا سیاق ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ سارے کا سارا جو انداز کلام ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اس سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات۔ اب قرآن کی جو ان سے پیچھے آیات ہے اس میں ایک خاص واقعہ بیان ہوا ہے۔ ازواج مطہرات کے متعلق انہوں نے آقا علیہ السلام سے کچھ ڈیمانڈ کی، اللہ پاک نے اس کا جواب عطا کیا، اور انہی سے سارا خطاب ہوتا تھا۔ میں اس واقعہ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ آپ خود سارے ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، قرآن کریم کو اٹھائیں، 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور 21واں پارہ ختم، 21ویں پارے کا آخری رکوع آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ واقعہ کیا تھا، وہ واقعہ کیا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو انداز کلام بتانے لگا۔ فرمایا یا نساء النبی، براہ راست خطاب کن سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، امہات المؤمنین، ہماری مائیں، ان سے براہ راست خطاب۔ یا نساء النبی،
لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، عام عورتوں جیسی عورتیں ان اتقیتن، ہدایات آ رہی ہیں، کیا آ رہی ہیں؟ ہدایات ان کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، قول میں نرمی نہ لے کے آؤ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں مرض پیدا ہو جائے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں تک جتنا کلام تھا آیت کے اس حصے تک جتنا کلام ہوا، یہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے براہ راست خطاب۔ کس سے خطاب؟ ازواج مطہرات سے۔ اور یہاں کے سارے صیغے جتنے استعمال کیے اللہ رب العزت نے، یہ سارے جمع مؤنث کے، بولئے کون سے؟ جمع مؤنث۔ کس کے صیغے ہیں؟ آسان کر کے باتیں سمجھاتا ہے کہ جہاں جب 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں ہوں، 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں، تو ان کو کہیں گے جمع مؤنث۔ کیا کہیں گے؟ ان سے خطاب ہے۔ 3 عورتیں تھیں یا 3 سے زیادہ، یہ سارا خطاب ازواج مطہرات سے تھا۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ۔ یہ سارا کلام ان سے تھا ازواج۔ آگے جا کر رب کائنات نے اچانک اپنا انداز کلام بدل دیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ کیا کہا؟ لیذہب عنکم الرجس۔ یہ جو لفظ عنکم آیا، لفظ آیا عنکم، اگر یہاں بھی خطاب فقط ازواج مطہرات سے ہوتا، کیا فقط کن سے ہوتا؟ ازواج مطہرات سے، تو جو کلام پہلے سے چلا رہا تھا ان الصلاۃ آتین الزکاۃ اطیعن اللہ ورسولہ، انما یرید اللہ لیذہب، یا عنکم کی جگہ پر لفظ ہونا چاہیے تھا عنکم، کیا ہونا چاہیے تھا؟ عنکم۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں بھائی؟ عربی یا دیگر زبانیں ان کا انداز کلام یہ ہے کہ ایک کے لیے واحد، ایک کے لیے واحد۔ دیگر زبانوں میں اردو یا انگلش 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ، کس کا صیغہ؟ جمع کا، 2 کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے۔ مگر عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے، کتنے؟ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے 2 کو شامل نہیں کیا، 2 مردوں کو شامل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں خیال آ جائے، کوئی خبر آ جائے کہ اللہ پاک 2 مردوں کو شامل، یعنی امام حسن اور امام حسین کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے جواب میں کوئی کیڑا ہو، کوئی نقص آ جائے، کوئی گمان آ جائے کہ مولا پاک کو وہاں سے خارج کرنا چاہے۔ ارے اللہ پاک نے انداز کلام میں عنکم کی بجائے عنکم کا لفظ نہیں لگایا۔ کون سا لفظ؟ عنکم، کہ 2 کو شامل کیا نہیں، بلکہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
بات کروا دے. اور یہ جو اہل بیت ہیں اس سے مراد فقط حضور کے ازواج مطہرات نہیں ہے بلکہ اس میں دین کا اضافہ کیا. ہاں ازواج تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل تھی مگر ان تین کو حسن حسین اور علی کو شامل کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو زیادہ جنت کی نجات کو پاک کر دو. سبحان اللہ. اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو پاک فرما دے. اب یہ آیت القدسہ نازل ہو گئی. میں نے بتا دیا آیت کی جو سیاق و سباق ہے اس سے اور آیت کی نص سے ثابت ہوا. اس سے آیت کی نص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل بیت اطہار میں مولا کائنات بھی شامل ہیں. حسن مجتبی بھی شامل, حسین مرتضی بھی شامل اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل. اب حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت القدسہ نازل ہوئی نا تو آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ کے حجرہ میں تشریف فرما تھے. اب حدیث پاک کے الفاظ امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور ہر مفسر آپ قرطبی سے لے کر وہ اوپر کی لیول کی کتاب ہے وہاں سے لے کر آج ضیاء القرآن تک ہر مفسر کو اٹھا کے دیکھیں, بڑے سے بڑے اور بعد میں آنے والے, ہم چھوٹے تو نہیں کہیں گے, جو پہلے آنے والے ہیں اور یا بعد میں آنے والے, ہر مفسر کو آپ اٹھا کے دیکھیں ہر ایک نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ فرماتے ہیں فجاء الحسن فجاء علی, فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے. فادخلہ معہ, حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو پکڑا اور پکڑ کر اپنی کملی میں لے لیا. اپنے اوپر کملی ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان کو پکڑا فادخلہ, داخل کر دیا. داخل ہوئے نہیں, کیا کیا, ادخلہ معہ, انہیں پکڑا اور پکڑ کر داخل کر دیا. فجاءت فاطمہ, پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئے. فادخلها معه, حضور نے انہیں بھی پکڑا اور پکڑ کر کملی میں داخل فرما دیا. فجاء الحسن, حضرت امام حسن آئے, ان کو بھی لیا. فادخلہ معه, انہیں بھی اپنے ساتھ کملی میں داخل فرما لیا. ثم جاء الحسین, پھر حسین آئے. پھر کون آئے, حسین آئے. اب یہاں پر پھر انداز کلام مصطفیٰ بدلا. انداز کلام, وہاں پر انداز کلام الہی بدلا. انما یرید اللہ نے انداز کلام خدا بدلا اور یہاں پر جب پہنچے تو انداز کلام مصطفیٰ بدلا. انداز کیا تھا, ادخلہ, پکڑتے داخل فرماتے, ادخلہ, پکڑا داخل فرما لیا. مگر جب حسین آئے تو انداز کلام راوی نے بدلا. کس نے بدلا, راوی نے, جو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہاں پکڑا نہیں, حسین کو پکڑا نہیں, فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ, ارے حسن آئے تو خود داخل کیا, علی آئے خود داخل کیا, فاطمہ آئی خود داخل کیا, حسین آئے لفظ بدلا. ثلاثی مزید فی سے ثلاثی مجرد والے آئے اور مجرد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی اور کسی کا عمل داخل نہ ہو, یہاں پر مصطفیٰ کا عمل پکڑ کر داخل کرنے والا نہ تھا. راوی کہتے ہیں وجاء الحسین
کیا ہوا؟ خود امام علیہ مقام یعنی بے تکلفی کا عالم یہ تھا، محبت کا عالم یہ تھا کہ ہچکچاہٹ نہ تھی آقا علیہ السلام کی کملی میں شامل ہونے کے لیے اور داخل ہونے کے لیے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہ تھی، بلکہ کیا ہوا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ، وہ خود آ کر مصطفیٰ کی کملی میں داخل ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں یہ چادر میں کتنے لوگ آتے؟ جی چادر میں خود کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 5۔ آقا علیہ السلام پہلے موجود تھے، حضور پہلے سے موجود، اور باقی 4 آئے، ان کو کملی میں داخل کیا۔ کملی میں کیا کیا؟ داخل کیا۔ اچھا اب داخل کر کے حضور علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، ایسے ہاتھ اٹھائے آپ نے آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو پاکیزہ فرما۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں اب کتنے لوگ داخل تھے؟ 5۔ کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ شامل تھے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا کیا کی؟ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو پاک فرما دے۔ اچھا مجھے ایمان سے بتائیں کیا دعائے مصطفیٰ رد ہوئی یا قبول ہوئی؟ جی اللہ تو پہلے کہہ رہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولا تو پہلے اعلان کر چکا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر قسم کی نجاست کو اہل بیت سے دور کر دے، ہر قسم کی نجاست کو اہل بیت سے دور کر دے۔ ہر قسم کی نجاست، وہ جو نجاست ہے وہ ذکر اہل بیت میں نہیں آ سکتی۔ وہ جو نجاست ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔